بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں ہے، اور انشاءاللہ آج حرف ال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ خوب گزشتہ جلسے میں اذن کے بارے میں مطالب پیش ہوئے، اور اس کے بعد جو حرف ذکر کرتے ہیں ابن ہشام وہ ال ہے، الف لام جسے آپ کہتے ہیں، کہ انصافاً یہ بھی اہم ترین ادوات میں سے ہے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ ال تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ال اسم موصول ہوتا ہے، الذی وغیرہ کے معنی میں۔ اچھا، یہ وہ والا ال ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ مثلا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لعن اللہ الآمرین بالمعروف التارکین لہ والناہین عن المنکر العاملین بہ۔ پروردگار عالم کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو معروف اور اچھائیوں کا امر تو کرتے ہیں لیکن خود اس معروف اور اچھے کاموں کو ترک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو منکر اور برے کاموں سے روکتے ہیں لیکن بذات خود ان برے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر الآمرین، التارکین، الناہین، العاملین، یہ جو الف لام ہے اسی الذی کے معنی میں ہے۔ بس وہ الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر آتا ہے، لیکن وہ الف لام جو صفات مشبہہ پر آتا ہے، البتہ ہمارے ہاں یہ معمولاً پڑھتے ہیں صفت مشبہہ، لیکن اس کا بارہا عرض کیا کہ درست تلفظ ہے صفت مشبہہ، نہ کہ صفت مشبہہ۔ صفت مشبہہ درست ہے، لیکن آیا جو الف لام صفت مشبہہ پر داخل ہوتا ہے آیا وہ بھی اسی الذی کے معنی میں ہے یا نہ؟ تو ابن ہشام فرماتے ہیں کہ نہ، جو الف لام صفت مشبہہ پر آتا ہے وہ الذی کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت مشبہہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابل کہ جو اسم فاعل ہے وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، اس نقطے کی وضاحت میں کروں یہاں پر۔ معمولاً جو دیکھا گیا ہے، معمولاً اکثر اوقات 99% میں نے جو اپنے اردو زبان اور اپنی زبان والے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اس ثبوت اور حدوث دونوں کا ترجمہ درست نہیں کرتے۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں مدارس میں بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اسم فاعل وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے علی ما قام بہ الفعل بمعنی الحدوث، جو دلالت کرتا ہے اس پر کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے بمعنی حدوث۔ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ فعل جو اس فاعل سے صادر ہوتا ہے اور جس سے یہ فعل صادر ہوتا ہے اس پر اسم فاعل دلالت کرتا ہے، لیکن وہ فعل ہمیشہ نہیں ہوتا، بسا اوقات ہوتا ہے بسا اوقات نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں ضاربون، خوب کہتے ہیں کہ یہ ضاربون علی من قام بالفعل پر دلالت کرتا ہے لیکن بمعنی الحدوث۔ بمعنی الحدوث کا ترجمہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں یعنی ہمیشہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو صفت مشبہہ ہے اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی دلالت کرتا ہے علی ما قام بالفعل لیکن بمعنی ثبوت، یعنی جس کے ساتھ فعل قائم ہے اس پر صفت مشبہہ بھی دلالت کرتی ہے لیکن وہ بنحو ثبوتی ہے نہ کہ بنحو حدوثی۔ اور بنحو ثبوتی کا یہ لوگ معنی ایسے سمجھتے ہیں جو ہمیشہ صفت ہو۔
یعنی ایسے کہتے ہیں صفت مشبہہ یا بقول ان کی صفت مشبہہ دلالت کرتی ہے کہ بھئی یہ صفت اس میں ہمیشہ موجود ہے. اگر صفت ہمیشہ موجود ہے تو بقول ان لوگوں کے صفت مشبہہ ہے، اور اگر صفت ہمیشہ موجود نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اسم فاعل ہے. خوب یہ غلط ہے، اشتباہ ہے، یہ معنی بالکل نہیں ہے. اولاً یہ صفت مشبہہ نہیں ہے، صفت مشبہہ ہے. وثانیاً حدوث جو اسم فاعل میں ہے اور ثبوت جو صفت مشبہہ میں ہے، اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ حدوث یعنی موقتاً، ثبوت یعنی ہمیشہ. نہ عزیز من، ایسے بالکل نہیں ہے. تو آخرکار کیا معنی ہے؟ اجمالاً میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو بیان میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کو رضی نے خوب ذکر کیا ہے. رضی نے بہت ہی اچھے طریقے سے صفت مشبہہ کے بعد میں اس کو بیان کیا ہے کہ اس کے بیان کا ماحصل اور خلاصہ تقریباً اس طریقے سے بنتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو کام کے کرنے والے پر یعنی علی من قام بالفعل کہ جس کے ساتھ فعل قائم ہے، وہ دو طرح کے ہیں. ایک مرتبہ وہ ہیں کہ جن سے فعل خارج میں صادر ہوتا ہے، یعنی ایک واقعاً فعل ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں ظاہر ہوتا ہے، خارج میں متحقق ہوتا ہے. مثلا جیسے ضاربون. خوب ضاربون دلالت کرتا ہے علی من قام بالفعل ہو، جس کے ساتھ فعل قائم ہے، لیکن یہ فعل ایسا ہے جو خارج میں متحقق ہو رہا ہے، خارج میں رونما ہو رہا ہے، پہلے نہیں ہے، بعد میں وہ خارج میں متحقق ہو رہا ہے. درست ہے؟ ایک مرتبہ ایسے ہے. اور ثبوت کا معنی یہ ہے کہ ایک صفت ہے جو دلالت کرتی ہے علی من قام بالفعل، لیکن وہ فعل اس طریقے کا نہیں ہے کہ وہ خارج میں رونما ہونے والا ہو، خارج میں متحقق ہونے والا ہو. نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے ملکات میں سے ہے، بلکہ اس کے اپنے صفات میں سے ہے. یعنی وہ فعل ایک ایسی شے ہے کہ جو خارج میں رونما ہونے والا کوئی فعل نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی صفات میں سے ہے، جو صفات اس کے ساتھ قائم ہے. مثلا جس طریقے سے مثال دوں، جیسے حسن ہے. اب یہ جو حسن ہے، اب ایسے نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں حسنون تو اس سے ایک فعل صادر ہو رہا ہے بنا میں حسن جو اس سے خارج میں متحقق ہو رہا ہو. نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ حسن اس کے خود اپنے اوصاف میں سے ہے، حسن اس کی اپنی صفات میں سے ہے. وہ اوصاف، وہ صفات جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، جو اوصاف اس کے اندر ثابت ہے، اس نقطے کو صفات مشبہہ بیان کرتی ہے. میرے خیال میں مطلب روشن ہوگا. اسم فاعل وہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے علی من قام بالفعل، لیکن بمعنی الحدوث. وہ فعل پہلے نہیں تھا، اس فعل کو اس نے ایجاد کیا، خارج میں رونما کیا. مثلا ضاربن، مثلا قائمن، مثلا قائدن، مثلا آکلن، مثلا کھانے والا. خوب، مثلا شاربن، مثلا ذائقن. ان تمام موارد میں آپ دیکھیں کہ ایک فعل ہے جو اس سے حادث ہو رہا ہے، واقعاً خارج میں رونما ہو رہا ہے. لیکن اس کے برخلاف جو صفت مشبہہ ہے، وہاں پر ایسے نہیں ہے کہ ایک فعل ہے جو اس سے خارج میں رونما ہو رہا ہے. نہ، بلکہ اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، بلکہ اس کی ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ثابت ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اس نقطے کو اور اس رخ کو جو صفت بیان کرتی ہے اس کو ہم صفت مشبہہ کہتے ہیں. درست ہے؟ یہ معنی ہے اس کا کہ فعل اسم فاعل میں ہم کہتے ہیں کہ وہ فعل ہے کہ جو دلالت کرتا ہے علی من قام بالفعل بمعنی الحدوث، اور صفت مشبہہ میں کہتے ہیں علی من قام بالفعل بمعنی الثبوت. بس ثبوت اس کے اوصاف ثابتہ کی حکایت کرتا ہے، حدوث اس سے فعل کے رونما ہونے، متحقق ہونے، ظاہر ہونے کو بیان کرتا ہے. خوب، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو فرماتے ہیں
کہ بابا یہ جو الف لام صفت مشبہہ پر ہے، یہ الف لام الذی کے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ صفت مشبہہ کو آپ فعل کی تعویل میں نہیں لے کر جا سکتے، کیونکہ وہ اصلاً فعل کے حادث ہونے، رونما ہونے، متحقق ہونے کو تھوڑی بیان کر رہا ہے۔ اس میں فاعل اس طریقے سے، اس میں مفعول اس طریقے سے کہ وہاں پر فعل کے رونما ہونے، متحقق ہونے، ظاہر ہونے، اس کو بیان کیا جاتا ہے وہاں پر۔ لہذا صفات مشبہہ میں کہتے ہیں کہ جو الف لام ہے وہ الف لام الذی کے لیے نہیں آتا۔ خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ الف لام جو موصول الذی کے معنی میں ہے، کبھی کبھار ظرف پر داخل ہوتا ہے، یعنی الف لام ظرف پر داخل ہوتا ہے، وہ ظرف اس کا صلہ واقع ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ خود فعلیہ پر، یعنی فعل مضارع پر بھی الف لام آتا ہے۔ یہ الف لام موصول کہ ہر ایک کی مثال دیتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کا یہ حصہ، علی ثلاثت اوجہ، فرماتے ہیں کہ تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بھئی کیسے تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ بیان کرتے، احدھا، ان تین طریقوں میں سے پہلا کیا ہے؟ ان تکون اسما موصولا، اسم موصول ہوتا ہے، یعنی الذی کے معنی میں، بمعنی الذی و فروعہ، الذی اور جو اس کی فروعات ہے، اللتی، اللذان، اللتان، یہ جو فروعات ہے اس کی۔ یہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وَهِيَ الدَّاخِلَةُ عَلَى اسمِ الفاعل والمفعول، جو اسم فاعل و اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے، کقول امیر المؤمنین علیہ السلام، جیسے امیر المؤمنین کا جملہ کہ مولا فرماتے ہیں لعن اللہ الآمرین بالمعروف التارکین لہ والناہین عن المنکر العاملین بہ، کہ خطبہ نمبر 129 ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ لعنت ہو خدا کی ان لوگوں پر جو معروف اور اچھائیوں کا امر کرتے ہیں، کہ یہاں پر الف لام وہی الذی کے معنی میں ہے، اور التارکین میں بھی وہی ہے، الناہین اور العاملین میں بھی وہی ہے کہ عرض کیا ہے اس کے بارے میں۔ قیل والصفات المشبہہ، بعض نے کہا ہے کہ بابا وہ الف لام جو صفات مشبہہ پر آتا ہے، زیدن الحسن، ایسے الحسن، یہ جو الف لام داخل ہوتا ہے، یہ بھی اس الذی کے معنی میں، لیکن مصنف کہتے ہیں ولیس بشیء، نہ بابا یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ لأن الصفۃ المشبہۃ للثبوت فلا تؤول بالفعل، کیونکہ صفت مشبہہ یہ تو ثبوت کو بیان کرتی ہے، کسی فعل کے حدوث کی بات نہیں کی جا رہی، فعل کے رونما ہونے کو بیان نہیں کر رہی، بلکہ اوصاف کو بیان کر رہی ہے۔ فلا تؤول بالفعل، آپ صفت مشبہہ کو فعل کی تعویل میں نہیں لے جا سکتے۔ اور یہ بھی عجائب دہر میں سے ہے کہ یہی آغا ابن ہشام شرح قطر الندی باب نکرہ اور معرفہ میں کہتا ہے کہ الف لام جو صفت مشبہہ پر داخل ہوتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، آتا ہے، وہاں پر ایسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال ادھر مغنی میں آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ نہ، ظاہراً بھی یہی بات درست لگ رہی۔ وَلِهَذَا كَانَتِ الدَّاخِلَةُ عَلَى اسم التفضیل لَيْسَتْ مَوْصُولَةً بِاتِّفَاقٍ، کہتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اسم تفضیل پر الف لام داخل ہوتا ہے وہ بھی موصول نہیں ہے، بالاتفاق، اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، کیونکہ آپ اس کو فعل کی تعویل میں نہیں لے جا سکتے۔ وَرُبَمَا وَصَلَتْ بِظَرْفٍ، خوب کبھی کبھار کیا ہے یہ الف لام ظرف کے ساتھ وصل ہوتا ہے، او بجملۃ اسمیہ، اور کبھی کبھار جملہ اسمیہ کے ساتھ، او فعلیہ، یا جملہ فعلیہ کے ساتھ کہ فعلھا مضارع، کہ جس جملہ فعلیہ کا فعل مضارع ہو۔ اب آئے ان تینوں کی مثالیں دیں آپ کو۔ فل اولو، پہلی مثال، کقول ہی، جیسے
شاعر کا یہ قول دقت کیجئے گا، من لا یزال شاکرن علی الماء فہو حرن بعیشت ذات سعہ. خب من مبتدا، فہو والا بعد والا جملہ اس کی خبر ہے. من وہ بندہ کہ لا یزال شاکرن جو ہمیشہ شاکر رہتا ہے، درست ہے. من لا یزالو شاکرن، من موصول، وہ بندہ کہ جو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے. شاکرن لا یزال کے لیے خبر ہے، فعل ناقص ہے. شاکرن کس بات پر شاکرن؟ علی الماء، اس شے پر شاکر ہو جو اس کے پاس ہے. یہ علی الماء شاکرن کے متعلق ہے، اور یہ جو ماء ہے اس پر الف لام داخل ہوا ہے. یعنی من لا یزال شاکرن علی الماء، جو چیز اس کے پاس ہے اس پر شاکر رہنے والا ہمیشہ. فہو وہ بندہ، حرن اصل میں فہو حریون، حریون وہ سزاوار ہے. فہو یا گر گئی، فہو حرن وہ سزاوار ہے، لائق ہے. بعیشت ذات سعہ، ایک ایسی زندگی کا سزاوار ہے کہ ذات سعہ جو فراخی والی ہے، آسانی والی ہے، ایسی زندگی کا لائق ہے. یعنی واقعاً جو بندہ قناعت کا قائل ہے، قناعت کرتا ہے، اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. علی الماء میں اس ماء پر الف لام، یہ الف لام موصول ہے، یعنی الذی معہ، اس پر شکر کرتا ہے جو چیزیں اس کے پاس ہیں. وثانی، اور دوسری بات جملہ اسمیہ والی، کا قولی من القوم، یعنی اصل میں فہو من القوم، وہ بندہ اس قوم میں سے ہے کہ الرسول اللہ منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہے. درست ہے. لہم دانت رکاب بنی معاد، کہ جن کے لیے گردنیں جھک گئیں بنی معاد، یعنی بنی ہاشم کی. یہاں پر یہ جو ہے جملہ الرسول اللہ منہم، یعنی اصل میں رسول اللہ منہم، یہ جملہ ہے، اور اس جملہ اسمیہ پر ہی الف لام داخل ہوا ہے. والثالث، تیسرا مورد کہ فعل مضارع والا ہو، فرماتے ہیں یہ ما انت بالحکم ترضا حکومتو ولا الاصیل ولا ذی الرأی ولا والجدل. ایسے تو یہاں پر ہے ما انت بالحکم ایسے، اور ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل، یہ بھی حکم پر عطف ہو رہا ہے. شاعر کہتا ہے ما انت بالحکم، تم حکم نہیں ہو، قاضی نہیں ہو. کون سا قاضی؟ الذی ترضا حکومتو، کہ جس کے فیصلے سے راضی ہوا جائے، جس کے حکومت اور جس کے فیصلے سے راضی ہوا جائے، ایسے تم حکم نہیں ہو. کہ یہاں پر الترضا میں یہ اصل میں کیا، ترضا فعل ہے، فعل مضارع ہے کہ جس پر الف لام داخل ہے. بس تم ایسے قاضی نہیں ہو کہ جس کی حکومت سے انسان راضی ہو جائے. ولل اصیل، اور تم اصیل آدمی بھی نہیں ہو، خاندانی بھی نہیں ہو. ولا ذی الرأی، صاحب رائے بھی نہیں ہو. والجدل، اور ایسے بندے بھی نہیں ہو کہ جس کے ساتھ گفتگو کی جائے. بھئی تو کون ہوتا ہے کہ تمہارا فیصلہ بیٹھ کر ہم لوگ قبول کریں. یہاں پر دیکھا فعل مضارع پر الف لام داخل ہے. والجمیع خاص بالشعر، آغا الف لام کا ظرف پر داخل ہونا، جملہ اسمیہ پر داخل ہونا، جملہ فعلیہ پر کہ جس کا آغاز فعل مضارع سے ہوتا. خوب فرماتے ہیں یہ ساری باتیں بابا شعر میں ضرورت شعری کے طور پر ہے، وگرنہ نہ خلافا للاخفش. لیکن آغا اخفش کہتے کرنا کس نے کہا کہ شعر کے ساتھ مخصوص ہے. وابن مالک فی الاخیر، اور آغا ابن مالک فعل مضارع والی صورت میں کہتے ہیں کہ وہ ضرورت شعری کے بغیر بھی فعل مضارع پر الف لام جو الذی کے معنی میں ہے وہ آیا ہے. لیکن بہرحال جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ، یہ جو الف لام الذی کے معنی میں ہے اگر ظرف پر داخل ہو، جملہ اسمیہ پر داخل ہو، فعل مضارع پر داخل ہو، یہ ضرورت شعری میں ہوتا ہے. خوب تمام شد.
پس پہلی صورت ال کی وہ ہے کہ جو الف لام کس معنی میں ہے؟ یہ وہ والا ال ہے جو الذی کے معنی میں ہو۔ اچھا، اب آ جائیں دوسری قسم کی طرف کہ یہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اہم ترین بحث ہے اور واقعاً جسے کہا جائے نا کہ اہمیت والی چیز ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں۔ دوسرا استعمال ال کا، ال حرف تعریف ہے۔ اچھا، یہ جو ال یا الف لام تعریف بھی آپ کہتے ہیں، یہ الف لام تعریف دو قسموں پر ہے، یا یہ ال عہدیہ ہے یا ال جنسیہ ہے۔ اچھا، ال عہدیہ یعنی کیا؟ عہد یعنی وہی معلوم، معروف، اور یا نسبت کی ہے یعنی معروف شدہ، شناختہ شدہ، صحیح ہے؟ خوب، ال عہدیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ ال جو بتاتا ہے کہ مدخول ال مخاطب کے لیے شناختہ شدہ ہے، جو ال کا مدخول ہے جس پر یہ الف لام داخل ہے وہ معہود ہے، معلوم ہے، روشن ہے، درست ہے، شناختہ شدہ ہے مخاطب کے پاس۔ لیکن جو ال جنسیہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے، وہاں پر ایسے نہیں کہتے کہ جو مدخول ال ہے وہ شناختہ شدہ ہے، نہ، اس طریقے سے نہ۔ یا دوسرے لفظوں میں دقیق تعریف اگر میں لکھوانا چاہوں اور دقیق جملات کو استعمال کروں تو ابھی دقیق جملات استعمال کرتا ہوں کہ ال جو ہے وہ کیا، عہد کیا ہے اور ال جنسیہ کیا ہے، دقیق تعبیر ابھی استعمال کر رہا ہوں۔ بھائی الف لام جس اسم پر داخل ہوتا ہے یا تو اس سے فرد خاص کا ارادہ کیا جاتا ہے یا فرد خاص کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ جس پر الف لام داخل کرتے ہیں اس کے فرد خاص کا ارادہ کریں، وہاں پر جو لام آتا ہے اس کو کہتے ہیں ال احد۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جہاں پر مدخول ال میں آپ فرد خاص کا ارادہ کریں، خود یہ ال احد ہے، الف لام احد ہے۔ اور اگر فرد خاص کا ارادہ نہ ہو وہاں پر ال جنسیہ ہے، کہہ رہے کی توضیح دیتے۔ اچھا، یہ جو الف لام عہد ہے اس کی تین صورت ہے، یا تو یہ الف لام عہد ایسا ہے کہ بتاتا ہے کہ جو اس کا مدخول ہے وہ معلوم ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کا ابھی ذکر ہوا عبارت میں، اس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، لہذا وہ فرد خاص آپ کے لیے معہود ہے اور آپ کے لیے معلوم ہے، شناختہ شدہ ہے، کیونکہ عبارت میں ابھی ذکر ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ال عہدی۔ مثال، رأیت رجلا، میں نے ایک شخص دیکھا، درست ہے؟ رأیت رجلا وَأَكْرَمْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ، یا ذالک اگر نہ لے کر آئے، وَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ، میں نے ایک بندہ دیکھا اور اسی بندے کا، یہ جو الرجل میں الف لام ہے یہ اسی بندے کی طرف ہے جس کے لیے آپ نے کہا رأیت رجلان۔ یہ قرآن مجید کی خوبصورت مثال ہے کہ اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا اس صورت میں جب عبارت میں ابھی پہلے ذکر ہوا، یا الف لام عہد ہے، فرد مخصوص کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ فرد مخصوص کیونکہ مخاطب کے ذہن میں بھی معلوم ہے، متکلم کے ذہن میں بھی معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ یا نہ وہ خارج میں حضور رکھتا ہے، اس اعتبار سے معلوم ہے، درست ہے، یہ ہو جائے گا ال عہدی، کہ اس الف لام عہد کو دیکھیں، پھر الف لام جنس کو میں ذکر کرتا ہوں کہ مجھے کام ہے اس میں تھوڑا سا۔ الثانی ان تکون حرف تعریف، آغا ال کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو الف لام تعریف ہے۔ اچھا، الف لام تعریف کی دو قسمیں، وہی نوعان، خوب اس کی دو قسمیں، کون سی آغا؟ اہدیتن و جنسیتن، اہدیتن و جنسیتن، دو اعراب، ایک آپ یا اس کو نوعان کے لیے بدل قرار دیں یا اعنی کے لیے کیا قرار دیں؟
مفعول قرار دے. البتہ یہاں پر تیسرا اعراب نہیں آئے گا کیونکہ جس کا بدل قرار دے رہے ہیں وہ حالت رفعی میں ہے تو حالت رفعی والا یہ اعراب آئے گا. خوب الف لام عہدی کیا ہوا؟ الف لام عہدی یعنی جہاں پر مدخول ال میں فرد خاص کا ارادہ کرے. یہ اگر دقیقاً لطفاً اس نقطے کو لکھ لے، جہاں پر مدخول ال میں فرد خاص کا ارادہ کرے وہ الف لام عہدی ہے، اور اگر فرد خاص کا ارادہ نہ کرے وہ جنسی ہے، تو اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. خوب وَكُلٌّ مِّنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ، کہتے ہیں دونوں میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں ہیں. آ جائیں پہلے الف لام عہد کی طرف. فَالْأَهْدِيَّةُ فرماتے ہیں کہ جو الف لام عہد ہے، اما ان یکون مصحوبها یعنی مدخولها، یا تو اس کا مدخول معہودن ذکریان، اور پھر دو سطروں کو چھوڑ کر پھر پڑھے، او معہودن ذہنیان، پھر نیچے سطر میں آئے، او معہودن حضوریان. عبارت ایسے ہے یا تو وہ معہود ذکری ہے، معہود ذکریہ یعنی اس کا ابھی ذکر ہوا ہے. مثال انہوں نے آئے نور کا ایک ٹکڑا لکھا ہے، لیکن میں شروع سے اس آئے نور کو پڑھتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال کس طریقے سے ہے؟ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کیسے ہے؟ کمشکاتن، ایک طاق کی مانند ہے. طاق پرانے زمانے میں جو ہمارے یہاں گھر بناتے تھے نا، دیوار کے اندر درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی رکھتے تھے. پرانے گھروں میں آج بھی اگر آپ جائیں دیہاتوں کے اندر ایسے بناتے ہیں، دیوار کے اندر تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، وہاں پر بہرحال بعض چیزیں رکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں طاق. درست ہے، اس کو کہتے ہیں طاق. اچھا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، خدا کے نور کی مثال اس طاق والی ہے کہ فیہا مصباح، اس طاق اور دیوار کے اندر جو سوراخ بنا ہوا ہے، فیہا مصباح کہ اس مشکات کے اندر اور اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے. پھر کیا ہے؟ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ شیشے کے فانوس کے اندر ہے. خوب یہاں پر آپ دیکھیں کمشکات فیہا مصباح، اس مصباح کا ذکر ہوا. اب آگیا المصباح یعنی یہی چراغ جو اس طاقچے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہی چراغ المصباح فی زجاجۃ، یہی چراغ کس میں ہے؟ یہ الف لام عہد ذکری ہے، اسی مصباح کی طرف پلٹتا ہے. یعنی مراد یہی مصباح، یہی چراغ جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو مشکات کے اندر ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں. پھر کہتے ہیں المصباح فی زجاجۃ، پھر وہ جو چراغ ہے ایک شیشے کے فانوس میں ہے. الزجاجۃ، پھر یہاں پر آ گیا دیکھیں فی زجاجۃ، پھر یہاں پر الف لام عہد ذکری آ گیا. الزجاجۃ کہ وہ شیشے کا فانوس کأنہا کوکب دری، گویا کہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے. درست ہے کہ بہرحال اس آیہ کریمہ کے بارے میں بحث گفتگو بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے کہ واقعاً کیسے ہے کہ اس کی مختلف تطبیقات ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال اس طاقچے کی مانند ہے. حالانکہ یہ طاقچہ کیا ہے؟ خوب وہی قلب مومن. ایک تطبیق کے اعتبار سے وہ مشکات قلب مومن ہے کہ فیہا مصباح، اس قلب مومن کے اندر چراغ ہے. چراغ کیا ہے آقا جان؟ وہی ایمان ہے کہ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ جو ایمان ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی زجاجۃ، اس شیشے کے فانوس میں ہے. یعنی اس کے ارد گرد اچھے کام، دوسرے تیسرے یہ وہ اس طریقے سے. کہ بہرحال یہ بھی ایک تطبیق ہے، مختلف تطبیقات ہیں جو گزرتے ہیں اس جگہ سے. فرماتے ہیں وَعِبْرَتُ هَٰذِهِ،
ان یصد الضمیر مصدها مع مصحوبها. خوب اس کا معیار یہ ہے کہ آغا آپ اس کو ہٹا دیں اور اس کے مدخول کو بھی ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر ضمیر رکھیں، بالکل بات درست ہو جائے گی. کمشکات فیہا مصباح کہ ہوا فی زجاجۃ، المصباح کو ہٹا دیں، اس کی جگہ پر ہوا رکھیں، ضمیر رکھیں، بات درست ہے. وَعِبْرَتُ هَٰذِهِ، اور اس کا معیار، عبرت هَٰذِهِ کا ترجمہ یہاں پر یہ کرو، یعنی اس کا معیار یہ ہے کہ ان یصد الضمیر مصدها، ضمیر اس ال مع مصحوبها، اس کے مدخول کے ساتھ، ال اور اس کا مدخول ان دونوں کو ملا کر ان دونوں کی جگہ پر ضمیر قائم مقام ہو سکتی ہو. خوب یہ ہو گیا عہد ذکری. او معہودن ذہنیان، یا یہ الف لام عہد ذہنی ہے کہ اس کی مثال بھی خوبصورت ہے. سورہ فاتح کی آیت نمبر 18، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یہاں پر الشجرہ پر یہ جو الف لام ہے، خوب یہ بیعت رضوان والی بات ہے، اور یہ وہی الشجرہ معروف وہی جو بیعت رضوان میں جس درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ نے صلح حدیبیہ کے وقت، جب پیغمبر اکرم وہاں پر گئے تھے اور اس یارو کو بھیجا تھا، تو بہرحال وہ اپنی جگہ پر مسائل وغیرہ اپنی جگہ پر، تو بہرحال آخر میں پیغمبر اکرم کو پتہ چلا کہ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ بھائی وہ جو آپ نے فلاں بندہ بھیجا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. تو رسول اللہ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور ایک شجر اور ایک پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے ان سے بیعت لی، کہ بقول صحیح مسلم کے کہ اس بات پر بیعت لی گئی کہ اب اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں تو تم میں سے کوئی بندہ فرار نہیں کرے گا. بہرحال یہ جو الف لام الشجرہ میں یہ عہد ذہنی والا ہے. اور یہاں پر آغا ویسے ہماری اتنی زیادہ عادت تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر مجبوری ہے کہ ایک نقطے کی طرف آپ کے لیے اشارہ کر دوں. یہ آیہ کریمہ ایسی ہے کہ قدیم الایام، پرانے زمانے سے ہمارے بعض برادران اہل سنت اس آیہ کریمہ سے عدالت صحابہ پر استدلال کرتے. حتیٰ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں وہاں پر اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا کہ پیغمبر اکرم کے سارے صحابہ عادل ہیں. تمام صحابہ کی عدالت پر اس آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں. اور کیونکہ آئے دن ہمارے یہاں یہ مسئلہ چلتا بھی رہتا ہے، تو لہذا ایک علمی بحث، خوب ہمارے یہاں ایک مصیبت ہے کہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی بسا اوقات نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. خوب یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. عالمانہ بحث کریں، عالمانہ بحث کرنے سے کوئی بندہ کسی کو نہیں روکتا، لیکن احترام کا دائرہ باقی رہنا چاہیے، احترام کا خیال رکھنا چاہیے. باقی ہر انسان کو دوسرے انسان سے اختلاف رکھنے کا حق ہے، یہ فطرتی حق ہے. آپ کسی سے نہیں چھین سکتے، آپ کسی کی توہین نہ کریں، آپ کسی کو برا بھلا نہ کہیں، لیکن عالمانہ اور مہذب انداز سے اگر اختلاف کریں مشکل نہ دارے. مثلا یہ جو آغایون، یہ جو ہمارے برادران اس آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے مبتلا بے مسئلہ بھی ہے، لہذا میں تھوڑا سا اشارتاً اس آیہ کریمہ کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے کر دوں. سورہ فاتح کی 18 نمبر آیت اس طریقے سے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ کے آگے چلتی ہے بس. خوب الحمدللہ آپ نے چند دن پہلے اس کے بارے میں بھی گفتگو پڑھی ہے، لہٰذا یہاں پر اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا. خوب ہمارے دوستان کہتے ہیں کہ بابا یہ آیہ کریمہ کہتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. خوب اس بیعت الرضوان میں اس شجر کے نیچے صحابہ نے بیعت کی، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ خدا صحابہ سے راضی ہو گیا. خوب جب خدا صحابہ سے راضی ہے تو آپ ان پر نقد کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے آغایون استدلال کرتے ہیں.
تو عزیز مان، اگر میں جلدی میں سرعت کے ساتھ بیان کروں تو ان کے اس استدلال پر بہت زیادہ اشکالات وارد ہیں. یہ آیت کا درست فہم نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے تمام صحابہ کے عادل ہونے پر. اولاً اس آیت کریمہ سے تمام صحابہ کی آپ عدالت کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ خوب، ابھی بھی آپ بزرگان کی، اہل سنت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں کہ بہرحال ایک خاص تخمینے کے مطابق جو ان دوستوں نے خود ذکر کیا ہے، پیغمبر اکرم کے تمام صحابہ کی تعداد تقریباً 1,20,000 تک پہنچتی ہے. تقریباً 1,20,000 افراد تک ہے. جبکہ بیعت رضوان جس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بیعت رضوان میں فقط 1400 صحابی موجود تھے. خو بھائی اگر مان لیں کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کی عدالت کو ثابت کر رہی ہے کہ جو اس بیعت الرضوان میں تھے، خوب آپ خود اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہمیں چھوڑے، کتاب صحیح بخاری کو اٹھا کر دیکھیں، کتاب التفسیر میں اسی آیہ کریمہ کے بارے میں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کے ذیل میں کتاب التفسیر میں خود صحیح بخاری میں دیکھیں، وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 افراد تھے. خوب یہ جو بیعت الرضوان ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے. اگر ہم مان بھی لیں تو بھی اس آیہ کریمہ سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ 1400 افراد جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے، اس بیعت الرضوان میں تھے. یہ آیت ان کی عدالت کو ثابت کر رہی ہے. بھائی 1,20,000 افراد کی عدالت کو آپ کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ تو یہ آیت مربوط نہیں ہے. یہ پہلا اشکال. خود آپ انصاف کریں. دوسرا نقطہ آگا، آیت کے الفاظ پر غور کریں. آیت میں کیا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، پروردگار عالم مومنین سے راضی ہوا. یعنی ان سے رضایت کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دل کے اندر واقعاً ایمان پختہ تھا، قلبی طور پر مومن تھے. عن المؤمنین کی تعبیر پر آپ دقت کریں، ان کی عدالت کی بات ہو رہی ہے، ان سے رضایت کی بات ہو رہی ہے. عن المؤمنین. خوب آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیں گے، ہمیں چھوڑیں. اسی بیعت الرضوان میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، یہ سلول جو ہے بدبخت مشہور منافقین کا جو رئیس ہے، وہ بھی اس بیعت الرضوان میں شامل ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس عبداللہ ابن ابی کو بھی شامل ہے؟ یا آیت بڑے اہتمام کے ساتھ کہہ رہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنین سے راضی ہوا. بس سب کے سب نا، وہ افراد بیعت کرنے والوں میں جو مومنین تھے واقعاً عبداللہ ابن ابی جیسے نا. یا مزے کی بات، خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیعت الرضوان میں حضرت عمار یاسر کا قاتل ابو الغادیہ وہ بھی موجود تھا. حالانکہ پیغمبر اکرم کی نص سے صریح موجود ہے، سیاستہ میں معتبر ترین کتابوں میں آپ کیا موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یا عمارو تقتلک الفئۃ الباغیۃ من امتی. خوب وہ ابو الغادیہ، اگر آپ اس شام کے پورے گروہ کو باغی نہ قرار دیں کہ ہمارے اعتبار سے امیر المؤمنین کے خلاف لڑنے والا وہ پورا گروہ باغی تھا، لیکن حد عقل ابو الغادیہ جس نے ڈائریکٹ حضرت عمار کو شہید کیا، اس کو تو مانیں گے؟ خوب اگر اس کو مان رہے ہیں تو بیعت الرضوان میں تو وہ بھی شامل ہے. آیا اس کے لیے بھی کہیں گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین؟ خوب اس کے علاوہ حتی آپ کے بعض متون کے اندر آیا ہے کہ عبد الرحمن ابن ادیس جو حضرت عثمان کے قتل میں تھا، اس کے قاتلین میں شمار تھا، وہ بھی بیعت الرضوان میں شامل تھا. آیا اس کے لیے بھی کہیں گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین؟ ابھی کیسی بات کر رہے ہیں؟ خوب پس یہ دوسرا اشکال. اچھا، تیسرا اشکال جو آپ کے اس استدلال پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس درخت کے نیچے جو بیعت لی گئی تھی وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں وہ کس بات پر بیعت لی گئی تھی؟ کیا تھی بیعت؟ کس بات پر بیعت تھی؟ خوب
صحیح مسلم میں مسلم نشا پوری لکھتے ہیں کہ وہ اس بات پر بیعت لی گئی تھی کہ اس کی تعبیر ہے، نقل کرتے ہیں صحابہ سے، بایعناہ علی اللہ نفر، اس بات پر بیعت کی تھی کہ اب پھر ہم فرار نہیں کریں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس بات پر بیعت کی تھی کہ پھر فرار نہیں کریں گے۔ اب ہمیں چھوڑیں جنگ خیبر میں، آپ مجھے بتائیں کہ اس بیعت اور رضوان میں کتنے افراد تھے جو پھر جنگ خیبر میں بھاگ گئے تھے؟ اپنی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ اچھا اگر آپ کہیں تاریخوں کی روایتیں ضعیف ہیں تو قرآن مجید کی آیت دکھاتے ہیں آپ کو، سورہ توبہ کی 25 نمبر آیت اٹھائیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جنگ حنین میں بہت سارے لوگ بھاگ گئے تھے۔ خوب یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اس بات پر تھا کہ بایعناہ علی اللہ نفر، کہ ہم لوگ فرار نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ 25 نمبر آیت میں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اب ہمیں بتائیں کہ یہ جنگ حنین اس صلح حدیبیہ کے بعد تھی یا پہلے تھی؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بعد میں ہے، وہ بعد میں ہے، تو وہاں پر شرط یہ لگائی گئی تھی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس صورت میں کہ جب وہ فرار نہ کرے۔ خوب اگر خود بھاگ جائے، فرار کر لے، تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین کیسے باقی رہے گا؟ اچھا آخری اعتراض کہ جو آپ نے چند دن پہلے پڑھا بھی تھا، وہ یہاں پر آپ لفظ اذ پر توجہ کریں۔ خوب بھائی آپ نے خود کیا پڑھا تھا چند دن پہلے؟ آغا ابن ہشام نے کیا ذکر کیا تھا؟ خوب آغا ابن ہشام نے خود ذکر کیا تھا کہ یہ از کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف زمان ماضی کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے، اب آیت کو اس کے ساتھ ترجمہ کریں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کب راضی ہوا؟ کس عمل سے راضی ہوا؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، اس عمل سے خدا راضی ہوا۔ اچھا تو پس اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے عمل بجا لایا تھا واقعاً وہ عمل مستحسن تھا، اس عمل سے خدا ان سے راضی ہوا۔ اما اس کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد اب ان کے ہر عمل سے راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں مشہور نکات جو یہ لوگ استدلال کرتے ہیں ان کے جواب میں۔ خوب آ جائے آگے چلیں، کتاب کی طرف واپس آئیں۔ فالعہدیت اما ان یکون مصحوبا معہودا ذکریان کے ذکر کیا، او معہودا ذہنیان کے ذکر کیا، او معہودا حضوریان، یا عہد حضوری خارج میں موجود ہے آپ کے سامنے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، خوب غدیر کے دن، امیر المؤمنین کے ولایت کے دن، خوب وہاں پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ خوب یہ ہو گیا عہد ذہنی اور عہد حضوری۔ پس الف لام یا الف لام عہدی ہے یا الف لام جنسی ہے؟ الف لام عہدی یعنی جو بیان کرتا ہے کہ مدخول ال سے فرد خاص کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اگر مدخول ال سے فرد خاص کا لحاظ نہ کریں وہ الف لام جنسی ہے۔ اچھا یہ الف لام جنس تین صورتوں میں آتا ہے، یا استغراق افراد کے لیے آتا ہے یعنی تمام افراد کو شامل ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، تمام انسان، یہ جو الف لام یہاں پر ہے یہ بیان کرتا ہے کہ تمام افراد گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا واہ 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 واہ، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لے کر آئے، عمل صالح انجام دیا، وفلا کام انجام دیا۔ خوب
استغراق افراد کی اگر خاصیت کیا ہے؟ لفظ کل کو اس الف لام کی جگہ پر حقیقتاً آپ رکھ سکتے ہیں، کہ یہ مطلب آپ پہلے بھی پڑھ چکے. یہ ایک استغراق افراد کے لیے الف لام جنسی. دو، استغراق خصائص افراد کے لیے آتا ہے. اس کو سمجھیے گا. استغراق خصائص افراد یعنی جو بھی صفات ان تمام افراد کی ہیں، گویا کہ ساری کی ساری صفات اس کے اندر موجود ہے. مثلا جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ الف لام جنسی ہے، لیکن استغراق خصائص افراد کے لیے، یعنی اس مطلب کو بیان کر رہا ہے کہ بابا اچھے کتاب کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری اس کے اندر ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اچھے کتاب کی تمام خصوصیات موجود ہے. اس کو کہیں گے استغراق خصائص افراد. اچھا، یہاں پر اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ پر کل کو مجازن ذکر کر سکتے ہیں. کس کو؟ کل کو مجازن، نہ کہ حقیقتاً میں معنی غلط ہو جائے گا. خوب، پس یہ استغراق خصائص افراد کے لیے آئے. یہاں پر مغنی الادیب کی عبارت بہت ہی کم ہے، اس کی توضیح دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں، خصائص افراد کے لیے جو آئے اس کی دو صورت ہے. یا تو اس الف لام اور مدخول الف لام کے بعد وہ صفت ذکر ہوتی ہے یا وہ صفت ذکر نہیں ہوتی. مثلا ایک مرتبہ ذالک الکتاب، اس الکتاب کے بعد وہ خصوصیت ذکر نہیں ہوتی. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام کتابوں کی تمام خصوصیات جو بھی اچھی ہیں وہ سب اس میں ہیں. ایسے ہوگا. اور دوسری مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اس الف لام دار اسم کے بعد وہ صفت ذکر کرتے. مثلا کہتے ہیں زید الرجل علما، زید الرجل ہے. یہ الف لام خصائص افراد کے لیے، لیکن خصائص افراد میں سے خصوصیت سے وہ صفت جو بعد میں ذکر ہو رہی ہے، یعنی زید الرجل علما، علم کے اعتبار سے زید واقعاً مرد ہے. یعنی علم کے جتنے بھی مراتب ہیں، علم جتنے بھی لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا علم یہاں پر موجود ہے. دقت کی کہ کیا نقطہ عرض کیا؟ اگر اس الف لام دار اسم کے بعد وہ صفت آئے تو خصوصیت سے اس صفت کے اعتبار سے تمام افراد کی خصوصیت اس میں ہے. لیکن اگر اس الف لام دار اسم کے بعد وہ صفت ذکر نہ ہو، یعنی مطلق صفات، تمام صفات کی بات ہو رہی ہے. خوب، یہ ہو گیا الف لام استغراق خصائص افراد. اور تیسری قسم الف لام جنسی کی وہ ہے جو تعریف ماہیت کے لیے آتا ہے، یعنی جس میں ہم ماہیت اور جنس کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. کہ خوب اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں. والجنسیت اما لاستغراق الافراد، اگر الف لام جنسی یعنی جہاں پر فرد معین کا ارادہ نہیں کیا جاتا، اس کی تین قسمیں. اما لاستغراق الافراد، یا تو تمام افراد کے استغراق کے لیے آتا ہے. تمام افراد کے استغراق یعنی تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے. وَهِيَ الَّتِي تَخْلُفُهَا كُلُّ حقیقتاً، یہ وہ ہے کہ جس کا خلیفہ بنتا ہے کل، یعنی اس کی جگہ پر آپ کل کو رکھ سکتے ہیں حقیقتاً. ان الانسان لفی خسر. اچھا، وقت بھی گزر گیا ہے، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہاں پر یہ الف لام استغراق افراد ہے، تعریف ماہیت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں جن سے انسان ایسے کیوں کہہ رہے ہیں تمام افراد انسان؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو عزیزمان، اس کا جواب یہ ہے کہ بعد میں جو استثناء آ رہا ہے، یہ استثناء بیان کر رہا ہے کہ تمام افراد مراد ہیں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے مؤمنین کے. اول استغراق خصائص الافراد، افراد کی خصوصیات کے استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی افراد کی جتنی خصوصیات ہیں وہ یہاں پر ہے.
وہی التی تخلفها کل مجازن، کہ جس کی جگہ پر کل کو آپ مجازن رکھ سکتے، حقیقتاً تو نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زید الرجل یعنی زید کل رجل، حقیقتاً تو ایسے نہیں ہے نا، زید تمام مرد تھوڑی ہے، مجازن ہم کہہ رہے ہیں زید الرجل کل الرجل یعنی علم کے اعتبار سے، زید کل الرجل یا زید الرجل علما ای الکامل فی هذه الصفہ، زید اس صفت کے اندر بالکل کامل ہے۔ تیسری قسم اول تعریف الماہیہ، یہاں آغا الف لام ماہیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسے ماہیت اور جنس کا پتہ چلتا ہے۔ وہی التی لا تخلفها کل لا حقیقتاً ولا مجازن، یہ وہ قسم ہے کہ جس کی جگہ پر آپ کل کو نہیں رکھ سکتے، نہ حقیقتاً نہ مجازن، معنی غلط ہو جائے گا۔ مثلا نحو قولہ تعالی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ الماء فقط جنس ماء کی طرف اشارہ ہے، یہاں پر آپ کل کو رکھیں بالکل غلط ترجمہ ہو جائے گا، یعنی وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ مَاءٍ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے۔ اور اسی طریقے سے وقول الامام الحسن المجتبی علیہ السلام، امام حسن مجتبی کا جملہ کہ اللؤم ان لا تشکر النعمہ، ان لا تشکر، یار کیسے پڑھیں گے اس کو، ان لا تشکر النعمہ، ان ہے نا بھلے، اللؤم ان لا تشکر النعمہ، بدبختی، پستی، لوم یعنی یہاں پر وہی بدبختی اور پستی، پستی یہ ہے کہ تم نعمت کا شکر ادا نہ کرو، یہ سب سے بڑی پستی ہے۔ النعمہ میں یہ جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ ماہیت کی طرف، یعنی جن سے نعمت، ماہیت نعمت، اس کا تشکر نہ کرو، واقعی یہ لعم ہے، بدبختی ہے۔ خوب، یہاں تک الف لام عہد کی 3 قسموں کو اور جنس کے 3 قسموں کو ذکر کیا۔ انشاءاللہ بعض مباحث ہیں، ان مباحث کو ابھی آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔